ناولز فار ایور میں خوش آمدید. ناول سلفائڈ جس کی رائٹر ہے نور راجپوت، اس کی یہ 14ویں ایپیسوڈ ہے اور میں کچھ کہہ نہیں سکتی یہ سیکنڈ لاسٹ ہے یا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، لیکن یہ ناول ختم ہی ہونے والا ہے، بس تھوڑی سی ایپیسوڈز ہی رہتی ہیں. تو آئیے جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ گرمی ہے آج اور میں ہمت فین یوز کر رہی ہوں اور تو لائٹ بھی نہیں ہے اب تو، اور کمرے میں بیٹھی ہوں. بہت زیادہ گرمی ہے یار. تو باقی یہ کہ صبح کے ٹائم آج میں نے سارا دن ریکارڈنگ کی ہے. آج میں نے ناول ریکارڈ کیا تھا دل کے داغ، نیلم ریاست کا. بہت ہی اچھا ناول تھا، مطلب میرا خود دل کر رہا تھا میں اس کو جلدی جلدی ختم کر لوں، اور اینڈ پر آ کر میں خود پڑھنے بھی لگ گئی تھی. پھر میں نے کہا یار یہ کیا، مطلب میں اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی موبائل کی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بعد میں اب اس کو چارج کر کے. تو لائٹ تھی نہیں، آندھی آئی ہوئی تھی تو لائٹ چلی گئی، تو پھر یو پی ایس پر میں نے اس کو چارجنگ کی اور اب پھر میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ابھی میں نے ریکارڈ کی ہے، مطلب میں نے پورا ناول ریکارڈ کر لیا، اتنا لمبا ناول تھا. پھر میں نے اس کی پوری ایپیسوڈز ریکارڈ کر دی ہیں، تو اب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب میں ایک ایک دن کا گیپ دے کر پرووائڈ کروں گی وہ. تو آئیے اب ہم اس ناول کا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے. یہ بہت ہی لمبا ہو گیا ہے، اس کو میں نے کافی لٹکا دیا ہے کہ اس کو میں جلدی ختم نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن اب میری کوشش ہے کہ اس کو میں جلدی ہی ختم کر دوں. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. سبیل سے اہم باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ہانم کھڑکی میں کھڑی تھی. کمرے میں کافی ٹھنڈ پھیل چکی تھی، باہر اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی. وہ گہری سانس لے کر دھیمے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا. ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھ رہا تھا. مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ ہانم کا لہجہ خفگی اور غصہ ظاہر کر رہا تھا. لگ تو رہا ہے. اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا. آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا رہتا ہے، سب سچ تو نہیں ہوتا نا؟ ہانم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا اور پھر رخ باہر کی جانب موڑ لیا تھا. مثلاً کیا لگتا ہے مجھے؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا. مجھے نہیں پتہ، وہ کہتے ہوئے مڑی تھی جب روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا. ناراض کیوں ہو؟ یا پھر مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے جو دکھایا جا رہا وہ سب سچ ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ہانم نظریں جھکا گئی تھی. بولو ہانم، تمہارا یقین میرے لیے سب سے اہم ہے. اگر یقین اتنا اہم ہے تو پھر مجھے سب بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں آپ؟ میں کیا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے اگر آپ کو مجھ پر ہی یقین نہیں؟ وہ بولی تو آواز بھر آ گئی تھی. روحان کو اس کی الجھن سمجھ آ گئی تھی. میں اپنی الجھنیں تم سے اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور میں خود ہی سلجھا سکتا ہوں. روحان نے صفائی دی. ہانم کو لگتا تھا روحان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تم میرے لیے سب سے اہم ہو ہانم. جب سب نے مجھے غلط سمجھا تب پہلا خیال تمہارا آیا تھا میرے ذہن میں، جانے تم مجھ پر بھروسہ کرو گی یا نہیں. وہ بھی کہیں اندر سے ڈرا ہوا. آنکھوں دیکھا بعض اوقات سچ نہیں ہوتا. میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا کہ آپ مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں. اوکے، اس بات کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. آئندہ سے ہر بات تم سے شیئر کیا کروں گا اگر تم ناراض نہ ہوئی تو. ویسے تم ہر وقت مجھ سے خفا ہی رہتی ہو. روحان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا تھا. میں کب ناراض ہوتی ہوں؟ آپ منہ پھلا کر رکھتے ہیں ہر وقت، اور تو اور مجھ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، مجھے گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں. یہ سب آج میں نے بھی جان کو بتایا ہے. ہانم نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا. روحان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا. تم نے بھی جان سے میری شکایت کی؟ وہ گہرے صدمے میں تھا. جی ہاں، ہانم نے اقرار کیا تھا. کیا واقعی ہانم؟ سچ میں تم نے میری شکایت کی؟ اس کے اس طرح بار بار پوچھنے پر ہانم نے اسے گھور کر دیکھا. روحان کا منہ دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی جسے ضبط نہیں کر پائی تھی، اور کہکا لگا کر ہنستی تھی. اس کے اس طرح ہنسنے پر روحان کو اس کی شرارت سمجھ میں آئی تھی. تم بہت تیز ہو گئی ہو لندن آ کر. وہ اسے ہنستا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا. ہونا پڑتا ہے، آپ کی پنکھیاں ہی اتنی ہیں. بی جان نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا. ہانم نے سچ اگلا. کیا بی جان نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ روحان کو ایک اور جھٹکا لگا تھا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری ماں اور میری بیوی دونوں میرے خلاف سازش کر رہی ہیں. ہانم اس کے اس طرح کہنے پر ایک بار پھر ہنستی تھی.
روحان سرشار ہو گیا تھا یہ جان کر کہ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، اور اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اپنی الجھنوں کو حانم سے ضرور ڈسکس کیا کرے گا۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کے ناطے اس کا حق تھا کہ وہ حانم کو اپنی ذاتی زندگی میں اتنی اہمیت دیتا۔ قسم سے حانم، تم بہت اچھی، تم بہت بڑی، میں بہت بڑی فلم ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ حانم کی ہنسی کو بریک لگ گئی تھی، وہ اب پھر سے روحان کو گھور رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ روحان گڑبڑا گیا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، یہ بھی جان کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا مجھے ڈرامہ کوئین اور فلم کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو پرانی CD اور VCR سے تشبیہ دیتا ہے، وہ کمال سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے یوں اپنے مطلب کی معنی نکالنے پر روحان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ شہر میں ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی، لوگ کشمکش کا شکار تھے، کچھ روحان جبیل کے ساتھ تھے تو کچھ اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ شدت پسند لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ روحان جبیل کو سزا دی جائے اور اسے لندن سے نکالا جائے۔ لوگوں کو اس کے گھر کا نہیں پتہ تھا، سب النور کے باہر جمع تھے۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان جو شاید اسے جانتے بھی نہیں تھے، وہ اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ شہر میں امن کی خراب صورتحال کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ صبح ہوئی تو ایلف اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں رات کو ہی لندن پہنچ گئی تھی، پھر پہلے تمہارے پاس آنے لگی تھی، پھر سوچا اب تمہاری وائف بھی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے نہیں آئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ روحان نے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ آپ بیٹھی، میں چائے بنا کر آتا ہوں۔ حانم کدھر ہے؟ ایلف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، ملازمہ ابھی آئی نہیں، شاید اسے بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہوگا۔ اپنی بات سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ پھر تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے، نہیں ہے نا؟ یقیناً، وہ مسکرا کر کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اتنے پرسکون ہونے پر ایلف حیران تھی، اور کوئی انسان ہوتا تو شاید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ پرسکون اور مطمئن تھا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے رات اپنے کچھ فرینڈز کو بلایا تھا، وہ ہیکنگ کی دنیا سے واقف ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے ٹرانسفر ہوئے، ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان تو ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اور وہ اس کا آدھا کام آسان کر چکی تھی۔ میں نے باقی کی تفصیل نہیں نکالی، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی جاننے والا ہو، تم خود چیک کر لینا۔ ایلف نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی تم پر بہت گہری نظر ہے، شاید سالوں سے۔ ایلف نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سالوں پہلے میرے ساتھ کچھ ایسی سرگرمیاں ہوئی تھی، میرے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ بتا رہا تھا۔ ایلف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی، البتہ دل میں ایک ہول اٹھا تھا۔ اسی دوران ایلف کی نظریں سیڑھیاں اترتے نفوس پر پڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اور حیران تو حانم بھی ہوئی تھی ایلف کو دیکھ کر۔ گرم ٹراؤزر پر گھٹنوں تک آتی گرم شرٹ پہنے اور اس پر کیپ شال لیے، سر کو اونی ٹوپی سے ڈھانپے وہ حانم تھی، حانم۔ ایلف اسے پہچان گئی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ روحان کی پسند کوئی بہت ہی روبدار لڑکی ہوگی جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوگی، لیکن یہ کیا؟ وہ تو بالکل لڑکی سی تھی۔ اس کے ذہن میں پاکستانی لڑکیوں کو جانے کیا خاکہ بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت حانم اس سے نین نقش کے علاوہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگی تھی۔ حانم تم اٹھ گئی ہو، شکر ہے، آؤ ایلف سے ملو۔ روحان نے بھی اسے ساتھ لیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ، ایلف مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ، حانم نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، حانم نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش بن چکی تھی میں حانم سے ملوں، اور آج یہ پوری ہو گئی ہے۔ ویسے میں ایلف ہوں، RJ کی کلاس میٹ۔ ایلف نے دھماکہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے حانم نے تھام لیا تھا۔ میں نے بھی اکثر روحان سے آپ کا ذکر سنا ہے، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ دونوں اب بیٹھ چکی تھی۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، ایلف کے منہ سے نکلا تھا۔ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حانم کے اس طرح مان جانے پر روحان چونکا تھا۔ مزید کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایلف چلی گئی تھی، یا شاید ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اسے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ حانم نے اسے ناشتے کے لیے روکا تھا، لیکن وہ نہیں رکی تھی، اور کہیں نہ کہیں حانم اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ یہ ایک پرانا سا علاقہ تھا جہاں موجود عمارتیں کافی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یقیناً یہاں پر بہت سی غریب یعنی کہ 3rd کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ روحان نے سر اٹھا کر اپنی کہیں منزلہ عمارت کو دیکھا تھا، اور پھر ہوڈی سے سر ڈھانپ کر عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ لفٹ خراب تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ
لہر تک پہنچ چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر روحان نے بیل بجائی تھی۔ جس اکاؤنٹ سے اس سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکال چکا تھا۔ وہ جس انداز میں اسے پھنسایا گیا تھا وہ بھی اسی انداز میں ان تک پہنچا تھا۔ یہ اس لڑکی کا گھر تھا جس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ وہ کوئی مس روزی تھی۔ 5 منٹ کھڑا رہنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ روحان نے دوبارہ بیل بجائے تھے۔ اب کی بار دروازہ کھلا تھا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ شالنی، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا اور شالنی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ روحان کو دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ پکڑا تھا۔ مس شالنی، کیسی ہیں آپ؟ روحان کا لہجہ تیکھا تھا۔ شالنی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اس نے دروازے کو چھوڑ کر اپنے دایاں ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ روحان کی نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں جڑا نگینہ یقیناً زہریلا تھا۔ روحان نے دھکا دیا تھا۔ شالنی لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور اس پوری قوت لگا کر وہ انگوٹھی نکال لی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ دھاڑی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد آخر تم سے ملاقات ہو ہی گئی ہے۔ تم تو میری بڑی پکی مداح نکلی۔ 8-9 سال ہو گئے، ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ روحان نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ پیچھے صوفے پر گر گئی تھی۔ جان لینے کی غلطی مت کرنا۔ تم ابھی آرجے کے رحم و کرم پر ہو مس شالنی، اور تم آرجے کو اچھے سے جانتی ہو۔ بہتر ہوگا تم خود ہی سب سچ بتا دو، روحان نے صفاق لہجے میں کہا تھا۔ شالنی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم، جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ وہاں ہم لوٹ جائیں پھر، جہاں معلوم ہو ہم کو نہیں کچھ اور ہے بدلا، فقط ہم تم ہی بدلے ہیں۔ وہی مٹی، وہی خوشبو، وہی سوندھی فضائیں ہیں، وہی گلزار منظر ہے، وہی منچاہی راہیں ہیں، وہی بچپن، وہی بوڑھے، وہی سب ہے جواں قصے، مگر اب میں نہیں ہوں وہ، مگر اب تم نہیں ہو وہ۔ وہی بادل، وہی بارش، وہی کشتی ہے کاغذ کی، وہی دھوپیں، وہی سائیں، وہی دن رات من بھائے، وہی رونق، وہی خوشیاں، وہی جینے کی چاہت ہے، مگر بیکار ہے سب کچھ کہ اب ہم تم نہیں ہیں وہ۔ سبھی کچھ پھر خیالوں میں، یہاں کیوں جی رہا ہوں میں، جو گھاؤ بھر چکا کب کا، یوں ہی پھر سی رہا ہوں میں۔ سبھی کچھ وہ پرانا ہے، سبھی کچھ پھر سہانا ہے، اگر کچھ ہے نیا تو بس یہاں پر اب نہیں ہم تم، گیا وہ لوٹ آئے پھر۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ رستہ ایک طرفہ ہے، کوئی واپس نہیں ہوتا، مگر کب کوئی سمجھا ہے، مگر کب کوئی مانا ہے، سبھی مڑ مڑ کے تکتے ہیں، گئے وقتوں پہ مرتے ہیں۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم، جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ ماہی خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ آج اسے واپس جانا تھا، پاکستان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو حشام باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جس حشام سے اس نے محبت کی تھی وہ اسے بہت بڑی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ باہر انتظار کرتا حشام جانتا تھا کہ وہ اس سے شاید کبھی بھی محبت نہیں کر پائے گی، لیکن وہ اسے پھر بھی لینے آیا تھا کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا، اور محبت میں صرف دیا جاتا ہے، واپس نہیں لیا جاتا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی ماہی، لیکن میں خوش ہوں، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایلا نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں حشام کی خواہش کیسے نہیں پوری کرتی، اس نے پہلی اور آخری بار کچھ مانگا تھا، میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ رو دی تھی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ماہی، اور مجھے یقین ہے تم بھی بہت خوش اور پرسکون رہو گی۔ حشام تمہیں بہت خوش رکھے گا، ایلا نے یقین دلایا تھا۔ ماہی صرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شالنی کا تعلق ایک خفیہ تنظیم سے تھا جس کا نام اینٹی اسلامک لیگ تھا۔ اس تنظیم کا کام اسلام کے خلاف کام کرنا تھا۔ یہ تنظیم مسلمانوں میں انتشار پھیلاتی تھی، شک و شبہات والے سوال نکال کر نوجوان نسل کی برین واشنگ کر کے انہیں ملحد بنانا تھا۔ اس تنظیم کا سربراہ کون تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، البتہ شالنی جس شخص کے لیے کام کرتی تھی وہ ایک ہندو ہی تھا۔ تنظیم میں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے جن کا راج سوشل میڈیا تک تھا۔
سالوں پہلے شالنی کی نظر آرجے پر پڑی تھی جو ایک ملحد تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ بہتر طریقے سے اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، لیکن آرجے نے شالنی کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر جانی مارٹر کو بھیجا گیا تھا، اسے اغوا کر کے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس رات وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ حشام کی دعاؤں نے اسے بچا لیا تھا۔ جینی کو انہوں نے نشاور ادویات کا عادی بنا دیا تھا اور اسے زندگی میں اتنا الجھا دیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ شالنی نے روتے روتے سب بتایا تھا۔ روحان کو سب جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگر تم ایسے ظالم لوگوں کا پردہ فاش کرنے میں میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے نکال سکتا ہوں، روحان نے تسلی دی تھی۔ شالنی اور اس جیسی کئی لڑکیاں جو روزی کی تلاش میں نکلتی ہیں اور پھر غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، یہ تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے۔ وہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے، میں عدالت میں پیش کروں گا، تم ماری جاؤ گی۔ اس سے بہتر ہے تم میرا ساتھ دو۔ اب تک ان لوگوں کو خبر مل چکی ہوگی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے اور وہ سارے ثبوت مٹا دیں گے۔ شالنی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم بس میری بے گناہی ثابت کرنے میں مدد کرو، ایسے لوگوں کے خلاف میں بعد میں جنگ لڑوں گا۔ اس کی بات سن کر شالنی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آج روحان نے کورٹ میں پیش ہونا تھا، 1 ہفتے کا وقت ملا تھا اسے۔ ڈاکٹر باسط بھی لندن آ چکے تھے، اس پر کیس دائر کرنے والے وکیل نے پہلے اپنے ثبوت پیش کیے تھے۔ سبیل بھی پوری طرح سے تیار تھا۔ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک قطار میں ایمی، ایلف اور ہانم بیٹھی تھی اور اس تنظیم کے خفیہ لوگ بھی یقیناً وہاں موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ عدالت سے باہر نکلے تھے اور پہلی ہی پیشگی پر روحان جبیل کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ شالنی نے سچ اگلا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس نے اپنی کہانی بتائی تھی، اسے استعمال کیا گیا تھا۔ شالنی کو گواہ کے طور پر دیکھ کر عدالت میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ یقیناً تنظیم کے لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ روحان نے شالنی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حفاظت سے جہاں وہ چاہے وہاں پہنچا دے گا، لیکن شاید شالنی جانتی تھی وہ دنیا کے دوسرے کونے پر بھی چلی جاتی تو اسے ڈھونڈ لیا جانا تھا۔ اسے النور پہنچا دیا گیا تھا، لیکن رات کے وقت اس نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر بہت بری تھی۔ شالنی کے دیے گئے بیانات سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جو لوگ روحان کو غلط سمجھ رہے تھے وہ اب خاموش تھے۔ تم جیت گئے روحان جبیل، بہت بہت مبارکباد، ایلف نے میسج کیا تھا۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی مدد کی میری۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہاری بے گناہی نے ثابت کر دیا کہ گورے آج بھی اسلام سے ڈرتے ہیں۔ سبیل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ لندن میں ایک بار پھر سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ لوگ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں اس سے؟ اور جو لوگ اس مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی آج سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ آخر اس مذہب میں ایسا کیا ہے جسے ختم کرنے کے لیے خفیہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے روحان کو ایمی کافی سمجھدار لگی تھی۔ جس جنگ کی تم نے شروعات کی ہے یقیناً بہت مشکل ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا کبھی اجالے کو نگل نہیں سکتا۔ تم فاتح ٹھہرو گے، جیتے رہو میرے بچے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس طوفان نے جو روحان کی زندگی میں آ کر گزر گیا تھا اسے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کے ارادے چٹان کی مانند پختہ ہو چکے تھے۔ سالوں پہلے میں نے بس ایک خواہش کی تھی، ایک چھوٹی سی خواہش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آج میں نے لندن کے ہر چینل پر روحان جبیل کا نام سنا تو احساس ہوا واقعی میں اسکالر کی بیوی ہوں جسے دین کی خدمت کرتے دیکھ کر لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ انسان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہی انسان کے لیول کا پتہ دیتی ہیں، اسے ہی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد مسٹر روحان جبیل، آج آپ اپنا ایک وجود بنا چکے۔ اس وجود سے ٹکرانے سے پہلے لوگ سینکڑوں دفعہ سوچیں گے۔ ہانم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ مسز روحان جبیل۔ اسے خوش دیکھ کر روحان جبیل مسکرا دیا تھا۔ ماہی اور شام کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ ہانم اور روحان آنا چاہتے تھے لیکن اس نئے واقعے نے النور پر منفی اثرات چھوڑے تھے جنہیں مٹانے کی روحان کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ وہ دونوں نہیں آ پائے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ اس موقع پر حشان جبیل کو یاد کر کے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ سب کو ملا کر سب میں خوشیاں بانٹ کر جا چکا تھا۔ شاید کچھ لوگ صرف دوسروں کو ملانے کی غرض سے دنیا میں آتے ہیں۔ ماہی کا نازک سا دل بہت تڑپا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی۔ حمدان صاحب کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ بالآخر ان کی بیٹی بھی عملی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔
اسے یاد کر کے سب روئے تھے، اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سب کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل حشام جیسا ہی لگ رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر اپنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ماہین کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ماہین ہمدان، میں آج اور ابھی آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب اس کی بات پر متوجہ ہوئے تھے۔ ماہی کی نم آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں سارے جذبے، تمام وعدے، دعائیں ساری، سبھی ارادے، ہر ایک تمنا، ہر ایک خواہش، خواب اپنے خمار سارے، محبتوں کے نصاب سارے، جو تم کو دے دوں تو اتنا کہہ دوں، وفا کرو گے؟ وہ غمگیر لہجے میں گنگنایا تھا۔ ماہی حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وفا کرو گے؟ مجھ سے محبت نہیں، وفا مانگ رہا تھا۔ ہاں، ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسوات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر کے سارے افراد مسکرا دیے تھے۔ جواد نے ہوٹنگ کی تھی، ہاں وفا کروں گی، اور یہ پورا پیرس جانتا تھا ماہین ہمدان ایک وفادار لڑکی تھی۔ حشام جبیل مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے ماہین بیٹا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک پارسل آیا ہے، بیجان نے پکارا تھا۔ بیجان کی آواز پر ماہی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ لندن سے آیا تھا، ہانم نے کچھ بھیجا تھا۔ بیجان، یہ آپ کی دوسری بہو یعنی ہانی نے بھیجا ہے، ماہی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پروکار حویلی اس پروکار لڑکی کے نام جو اس میں رہتی ہے اور اس کے قابل ہے۔ روایت کے مطابق بھی اس حویلی پر تمہارا حق ہے ماہی، کیونکہ گدی کو حشام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے۔ کارڈ پڑھ کر ماہی مسکرا دی تھی۔ اندر سے ایک فائل نکلی تھی۔ ہانم نے سید حویلی ماہی کے نام کر دی تھی، جس کی ماہی کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنے قیمتی تحفے پر وہ مسکرا دی تھی۔ ہانم کے لیے اس کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو محترمہ، تمہارا کپل سلیکٹ ہو چکا ہے۔ ماہم کا فون تھا۔ ہانم گھر کے باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ہانم کے چہرے پر الجھن پھیلی۔ مطلب یہ کہ لندن میں بیسٹ کپل اور آف دی ایئر کا ایک بہت بڑا شو شروع ہوا ہے، جو ایک گیم کی طرح ہے۔ بیسٹ کپل کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور میں نے اس گیم کے لیے تمہارے اور روحان بھائی کا تعارف دے دیا تھا، اور اب تم لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹر مل جائے گا، دیکھ لینا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہم؟ نہیں تو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنا اور حارث کا نام دے دیتی، لیکن شرط یہ کہ وہ جوڑا لندن میں ہی رہتا ہو۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 9 جوڑے چنے گئے ہیں، ان میں سے ایک تم لوگوں کا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ ہانم کو کوفت ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کا تعارف دے دیا۔ باقی معلومات وہ خود نکلوا لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے چن لیا 1 یا 2 راؤنڈ ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، بس یہ ایوارڈ جیت لینا۔ ہم اپنی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ ہانم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے ہانم سے ہی شادی کیوں کی؟ میرا مطلب محبت کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ، ایلف نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے روحان سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں لیب سے باہر نکلے تھے۔ ایلف پروفیسر جسٹن سے ملنے لیب آئی تھی، اور وہیں اسے روحان ملا تھا۔ وہ میرے جیسی ہے، روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں اس سے 2 بار ملی ہوں، یا شاید میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ ایلف نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ ہانم ہے، ایلف ایک سلفائٹ۔ آپ اسے اتنی جلدی سمجھ نہیں پائیں گی۔ روحان کے لہجے میں سرشاری تھی، مان تھا، سب کچھ تھا۔ ایلف بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ابھی تک اسے گھمانے نہیں لے کر گئے؟ ایلف نے بات بدلی تھی۔ وقت نہیں ملا پہلے تو، اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے دنیا کی سیر کروا سکوں۔ کیا واقعی؟ میں نے سنا تمہارے آباء و اجداد کافی امیر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد ہے، پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ سب میری کمائی سے تو نہیں بنا نا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے، اسے میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں ہانم کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو میں اپنی محنت کی کمائی سے پورا کروں۔ وہ میری ذمہ داری اور میری ہی ہے، اس پر جو بھی خرچ ہو وہ میرا ہو۔ روحان کافی سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی کیا؟ ایلف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسے پورا وقت دیا کرو۔ اگر تم اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ایلف نے اسے سمجھایا تھا۔ روحان اس کی بات سمجھ بھی گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا، وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے، پھر ملیں گے، وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ روحان کی نگاہوں نے دور تک برف کی ملکہ کا پیچھا کیا تھا، جس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام یا سطحی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ وہ ایلف تھی، دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی۔
एल्फ ऑस्कर। रोहान, मुझे पैसे चाहिए। वो किताब पढ़ने में मगन था जब हानम वहाँ वार्द हुई। कितने? वो हैरान हुआ था। हानम ने पहली बार उससे कुछ मांगा था। 1 लाख, हानम ने बिना देखे जवाब दिया था। 1 लाख? खैरियत? वो अब सीधा हुआ था। कुछ दिनों से वो हानम को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। वो शायद देखना चाहता था कि उसके नज़रअंदाज करने से हानम को फ़र्क पड़ता था या नहीं, और शायद पड़ता था। इसका अंदाज़ बताता था। शॉपिंग करने जाना है। किसके साथ? रोहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यूँ अचानक बैठे बिठाए शॉपिंग का शौक़ कैसे चढ़ गया था। एमी के साथ। वो उसे देखने से मुकम्मल इज्तनाब कर रही थी। एमी? रोहान चौंका। अच्छा, तो एमी मेरी बीवी को वर्गला रही है, उसने दिल में सोचा था। तो तुम मेरे साथ भी जा सकती हो। आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है और ना ही मेरी कदर है। आपको अब बस मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाया करूँगी। वो खफा खफा सी कह रही थी। बैठ जाओ हानम। रोहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाया था। उसकी लर्जती पलकों से वो अंदाज़ा लगा सकता कि इस वक्त वो खुद पर और अपने गुस्से पर ज़ब्त कर रही थी। 1 लाख की शॉपिंग करोगी? हाँ, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। रोहान की बात सुनकर हानम ने चौंक कर उसे देखा था। उसका हाथ अभी भी रोहान के हाथों में था। हाँ ना, मेरी तनख्वाह अभी बहुत कम है। इस घर के कुछ पैसे अदा करने थे, वो अदा किए हैं मैंने। मेरे अकाउंट में 50,000 बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो वो सारे ले सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम शॉपिंग करने मेरे साथ जाओ, ना कि एमी या किसी और के साथ। हाँ, अलबत्ता तुम घूमने जाना चाहो तो जा सकती हो। क्या तुम कम तनख्वाह में गुजारा कर लोगी मेरे साथ, तब तक जब तक मैं अमीर नहीं हो जाता? वो सादगी लिए पूछ रहा था। उसकी अमीर होने की बात सुनकर हानम को हंसी आई थी, जिसे वो ज़ब्त कर गई थी। उसे वो वक्त याद था जब उनके घर में महीने के 20,000 मुश्किल से आते थे। वो वक्त भी उसने बिना कोई शिकवा किए गुजारा था। कुछ बोलो भी, उसे खामोश देखकर रोहान बोला था। लंदन में रह कर भी आप गरीब हैं। कमाल है, लोग तो लाखों कमाते हैं। हानम ने जानबूझकर उसे छेड़ा था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा हूँ एक और जॉब शुरू कर दूँ। ज़रूरत नहीं है, हानम ने खफगी से कहा। बीजान ने मेरे अकाउंट में काफ़ी बड़ी रकम ट्रांसफ़र की हुई है और बाबा साईं भी करवाते रहते हैं। आप उनसे नहीं लेते, लेकिन वो जानते हैं हमें लंदन जैसे शहर में कभी भी बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप मुझसे उधार ले सकते हैं, बाद में वापस कर दीजिएगा। हानम ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर रोहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए, उसने हानम के हाथ को हौले से दबाते हुए कहा था। लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करो। वो मुस्कुराया। उसके पूछने पर हानम ने उसे बेस्ट कपल ऑफ द ईयर के शो के बारे में बता दिया था। हमें वहाँ जाना होगा। एक राउंड में खेल चुकी हूँ जो ऑनलाइन हुआ था। हम फाइनल में पहुँच चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वो पुरजोश सी उठी थी। कुछ देर बाद वो लैपटॉप उठा कर लाई थी। ये देखिए, 2 कपल पहुँच चुके हैं फाइनल तक। दूसरा कपल बहुत मजबूत है। पहला राउंड मेरी तरह उस लड़की ने खेला है। हानम ने लड़की का नाम बताया था। रोहान इश्तियाक से उसे देख रहा था, जो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मुझे जीतने में दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए ये गेम दिलचस्प है। आप चलेंगे ना मेरे साथ? हानम की आंखों में उम्मीद थी। रोहान मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देख रहा था। वो अभी तक उसे कुछ नहीं दे पाया था सिवाय उस घर के और हलाल रिज़्क़ के। वो पहली बार कुछ मांग रही थी। हाँ, मैं चलूँगा। वो मुस्कुराया। क्या वाकई? हानम का चेहरा देखने लायक था। वो एकदम से खिल उठी थी। लेकिन एक शर्त पर जीतना हमें ही होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये देखिए, ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप दें। ये इजाफी है, इससे हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। हानम ने लैपटॉप उसकी तरफ खिसकाया था, जिसे रोहान ने मुस्कुराकर पकड़ा था। शायरी भी बारिश है, जब बरसने लगती है सूरज की ज़मीनों को रंग बख्शती है। नित नए ख्यालों की कोंपलें खिलती हैं और फिर रवानी पर यूं बहार आती है, जैसे ठोस पर्वत से गुनगुनाती वादी में आबशार आती है। शायरी भी बारिश है, उन दिलों की धरती पर गम की आग ने जिनको राख में बदल डाला था। ज़हनो दिल का हर जज्बा जैसे खाक कर डाला था। अब ऐसी ज़मीनों पर बारिश बरसने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, मगर अब दिल की ज़मीन पर बारिश बरसने से फ़र्क पड़ने लगा था। बारिशों का मौसम था। हानम को सालों बाद आज बारिश बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ठंड की फिक्र ना करते हुए बारिश में भीगने लगी थी। दिल में एक अजीब सी हलचल मची थी। सब अच्छा लग रहा था। गरजते बादल, बरसती बारिश उसके दिल की सूखी ज़मीन पर फवार सी पड़ी थी। उसे अपने अंदर ठंडक उतरती महसूस हुई थी। वो दोनों हाथ उठाए चेहरा ऊपर किए खड़ी थी। वो चाहती थी आज की बारिश इतना बरसे कि जल थल कर दे।
خانم تم کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی پاگل لڑکی۔ روحان کی آواز پر وہ چونکی تھی جو ابھی گھر آیا تھا۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا، شام 7 بجے شو تھا، انہیں جانا تھا۔ روحان تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پتہ ہے ابھی ٹھنڈ بہت ہے۔ وہ اس سے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ خانم کو اس کا یوں پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ آج کی بارش حسین ہے نا روحان؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر روحان کو سالوں پہلے والا وہ منظر یاد آ گیا تھا جب اس کا دل وہ نم آنکھوں والی لڑکی کا شکار ہوا تھا جو اپنا فون اس سے چھین کر لے گئی تھی، اور وہ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز والے الفاظ پر دیر تک ہنستا رہا تھا۔ ہاں بارش بہت حسین ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو ہمیں شو میں جانا اور 5 بج چکے ہیں۔ روحان نے اسے یاد دلایا۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، پیچھے ہٹی، آپ نے بھی نا مجھے باتوں میں لگا لیا اور دیر کروا دی، ابھی تو تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتی اسے ہاتھوں سے پرے دھکیلتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے باتوں میں لگایا؟ روحان تو اس کے نئے الزام پر اشش کر اٹھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ خانم نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا تھا جو مصروف سا اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ ایک بات بتائیے مجھے۔ پوچھو۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور یعنی خوبصورت دوشیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ خانم کے سوال پر روحان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل اچانک دھڑکا تھا۔ خانم نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کچھ وہ سمجھ رہا تھا لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی وہ ایسا سوچ رہی تھی۔ اگر روحان جنت میں جاتا تو اسے حوریں ملتی اور خانم وہ کسی اور کا ہو جاتا۔ خانم کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا اور اس کی یہ بے چینی سوال کی صورت میں باہر آئی تھی۔ لفظ حور قرآن کریم میں کم از کم 4 مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ روحان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حور مطلب خوبصورت دوشیزہ، خانم نے جواب دیا تھا، جسے سن کر روحان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزاؤں یا لڑکیاں کیا ہے۔ صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع حور مردوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مذکر اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مؤنث، دونوں کا صیغہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کے سہلے ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کہیں آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سپاؤز لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینین یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی۔
جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا. سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا. خانم کو سمجھ آ گئی تھی لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی. ہاں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. لیکن کیا؟ روحان نے پوچھا. کچھ نہیں. خانم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا. وہ اپنے احساسات کو روحان پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. بولو بھی. وہ اسے انجان بوجھ کر چڑھا رہا تھا. کیا بولوں؟ وہ روحان سی ہوئی. ایک جنتی عورت حوروں سے کہیں درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا. مجھے حوروں کی طلب نہیں رہی، مجھے خانم سے سروکار ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. خانم کا سانس اٹک سا گیا تھا. وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا. باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ. خانم نے خوابناک ماحول کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی. اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں. وہ شریر ہوا تھا. تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ خانم نے گھوری سے نوازا. نہیں، ابھی تو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ابھی تو میں چاہتا ہوں وقت پر مقرر جگہ پر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر ہی آئے گا. وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خانم اسے خفگی سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے لگ گئی تھی. وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی. وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگے جب اچانک خانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی. وہ بری طرح سے چھینک رہی تھی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اف، دیکھا، یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے. روحان خفا ہوا تھا. میں ٹھیک ہوں. خانم نے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا. اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے. خانم کو اپنے گلے میں بھی خراش سی محسوس ہو رہی تھی. اچھا، تم یہ ماسک پہن لو، اس سے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی. خانم نے فرما برداری سے وہ ماسک لے کر پہن لیا تھا. چلیں، اب دیر ہو رہی ہے. خانم پریشانی سے بولی تھی، جس پر روحان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا. شام بہت خوبصورت تھی. شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے. وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے. ایک بڑی سی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی. خانم کو نہیں پتا کہ وہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی. خانم نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر اپنے سامنے بیٹھے دوسرے کپل کو دیکھا تھا. وہ دونوں بہت پیارے تھے. لڑکی نے خانم کی طرح ہی حجاب کیا ہوا تھا. وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے، مکمل جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو. خانم نے ایک نظر ان دونوں کو اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی. سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی خانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی. سوال و جواب کا سلسلہ چلا تھا جو کافی دلچسپ رہا تھا. اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ لکھے گا. وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت الفاظ بھی، کوئی پیغام بھی اور دل نشین اظہار بھی. میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھی. ہوٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا تھا. دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا. جی تو کپل 7، آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے. اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی اسکرین پر شو ہوگا. میزبان نے اپنے پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا جو ہولے سے مسکرا دیا تھا. میرے رہنما، تیرا شکریہ کہ 1000 بار شکریہ. میرے رہنما، میری زندگی کو حسین تر بنا دیا. لڑکی کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی. اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی. میرے رہنما، تیرا شکریہ. مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک ساحرہ بنا دیا. میرے رہنما، تیرا شکریہ. میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا. ہال سے واو اور امیزنگ کی آوازیں ابھرنے لگی تھی. خانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے. میرے رہنما، تیرا شکریہ. میں محبتوں کی منکر تھی، مجھے محبتوں سے نواز دیا. میرے رہنما، تیرا شکریہ. میں اندھیروں میں تھی، کھوئی ہوئی، مجھے روشنی سے ملا دیا. میرے رہنما، تیرا شکریہ. میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر ایک پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں. مجھے اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا. میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ، مجھے سحر پھونکنا سکھا دیا. مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، مجھے رہنما بنا دیا. میرے رہنما، تیرا شکریہ. میرے رہنما، تیرا شکریہ. اس کے ساتھ ہاتھ ساکت ہوئے تھے. خانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی. اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. ویل ڈن مسز آغا، میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی، اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا. جی تو کپل 1، آپ دونوں میں سے
کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے اب حانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں، روحان تیار تھا۔ جفا و جود کی دنیا سوار دی ہم نے، زہر نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے، کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پت جھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے، خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمال یار کی عظمت نکھار دی ہم نے، وہ زندگی کی جسے زندگی سے نسبت تھی تمہاری زلف پریشاں پہ وار دی ہم نے۔ حانم کی نظریں اسکرین پر جمی تھی، وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی، وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے، اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ حانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ دھندلے پڑ رہے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پر 2 کپل آئے ہیں جن کے پوائنٹس ابھی تک برابر ہیں، اور تو اور وہ دونوں کپل ہی ایشین ہیں۔ دیکھتے ہیں اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے کر آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا۔ میزبان کافی پرجوش تھا۔ تو کپل 7، پہلے سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ مسز آغا، آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے، پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں، اور کیا پتہ آپ کے بعد بھی کسی سے ہو جائے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسٹر آغا کی کون سی والی محبت ہیں؟ حانم نے دیکھا تھا میزبان کا سوال سن کر مسٹر اور مسز آغا دونوں کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مسز آغا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو مسز جبیل، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرا آپ سے سوال یہ کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے مسٹر جبیل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے؟ میزبان حانم سے پوچھ رہا تھا۔ حانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا، پھر ٹرافی کو، اور پھر روحان کو جس کی آنکھوں میں امید سی تھی۔ حانم کے تاثرات کو جانچ نہیں سکتا تھا، کوئی فلو کی وجہ سے وہ ماسک پہنے ہوئی تھی۔ حانم نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر جواب دیا، میوزک۔ انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی۔ حانم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان نے بے یقینی کی کیفیت سے حانم کو دیکھا تھا، اس نے غلط جواب دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے حانم کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ آر یو شیور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا۔ جی۔ حانم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حانم کی نظریں مسز آغا پر جا رکی تھی جو حیرانی سے حانم کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی بے یقینی سی پھیلی تھی، شاید اسے بھی حانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا، مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے۔ وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ حانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ حانم، تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو میں نے درست جواب دیا تھا۔ مجھے لگا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت زیادہ پسند تھی تو میں نے میوزک بول دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں۔ وہ بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ حانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے، شاید انہوں نے روحان جبیل کو پہچان لیا تھا، وہ اس سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی حانم کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھی جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ان دونوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں۔ حانم بتا رہی تھی، کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کمی ہے، حانم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحان چونک گیا تھا، کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا، حانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی، بلکہ شاید کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اسٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روحان کو وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اگر میں درست جواب دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے، لیکن زیادتی ہوتی، ہم دونوں جانتے حقیقت کچھ اور ہے۔
حنم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے. اسے افسوس ہو رہا تھا، صد افسوس. وہ حنم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا. انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے پایا تھا. وہ مسکرا کر ان کی طرف آ رہی تھی. السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا، جس کا جواب دونوں نے خوش دلی سے دیا تھا. میرا نام حرم ہے، حرم نور، اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر فرحاد آغا، ایک نیورولوجسٹ ہیں. شاید آپ دونوں ہمیں نہیں جانتے، لیکن میں آپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں. وہ مسکرائی تھی. اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی حنم کے سامنے کی تھی. میری طرف سے یہ ایوارڈ آپ دونوں کے لیے، دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں. وہ پھر اسرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی. پکڑ لیں. حنم کے ٹرافی نہ پکڑنے پر اس نے دوبارہ کہا تھا، جس پر حنم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی. میں آتا ہوں. روحان ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا. وہ اب دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا. پتہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہادی ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے. لیکن جب میں نے اپنے مد مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا. روحان جبیل، جسے پورا لندن جانتا ہے، جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں، جو ایک سلفائٹ ہے، اس کا کپل ہمارے مقابلے میں تھا. پتہ ہے، میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ میں 2 ایسے انسانوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائٹ تھے. حنم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی. شاید وہ اس سے کم عمر تھی. میری اور ہادی کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، اور ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں. ہادی یہاں ہاسٹل میں یہاں نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں. میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی. مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور حنم کو جاننے کا ہوا. میں نے زندگی میں پہلی بار ایش بن کر اپنے سیم سے کچھ مانگا تھا، اور وہ تھا روحان جبیل اور حنم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات، جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جان گئی اور پہچان بھی گئی. میں اور آر جے کو جان کر حیران رہ گئی. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا، اور جب میں نے اس کہانی کی زندگی کے 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی. آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تب سے جب میں اور ہادی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، جب ہادی کی زندگی میں کوئی اور تھی. میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج کا ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے. اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے غلط جواب دیا تھا. ایسا کیوں؟ حنم، جو سانس روک کے اسے سن رہی تھی، اس کے سوال پر چونکی تھی. اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی. کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے، شاید اس لیے. حنم نے سچ بولا تھا. کوئی بات نہیں، ایک دن یہ کمی آخری محبت کا روپ دھار لے گی. وہ مسکرائی تھی. پتہ ہے، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں، خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی. میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے. حرم کی باتیں حنم کو جھنجھوڑ رہی تھی. ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی، کیونکہ خاص لوگوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام. مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائٹ سے مل کر. اس نے میز پر رکھے حنم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر حنم مسکرا دی تھی. اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی. مجھے لگتا تھا کہ ہے سے شروع ہو کر می پر ختم ہونے والے نام کی لڑکی صرف میرے پاس ہی ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا. روحان جبیل اس وقت فرحاد آغا کے پاس کھڑا تھا. یقیناً اس کا اشارہ حرم کی طرف تھا. بہت کچھ ایک سا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے. ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے، جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے. 2 الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں. ینگ مین، تم ایک بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہو. مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی. فرحاد نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا. پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے. چلے حرم، مجھے ہاسپٹل جانا ہے ایک مریض کا چیک اپ کرنے. وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا. بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. وہ اپنی بڑی سی اونی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر فرحاد آغا کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا تھا. چند ہی لمحوں کے بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا. یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی. حنم مسکراتے ہوئے اٹھی تھی. اور اگلے سال؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا. اگلے سال شاید ہم جیت جائیں. حنم نے مسکرا کر پراسرار لہجے میں جواب دیا تھا. آج صبح سے ہی روحان پروفیسر جسٹن کے ساتھ ان کی لیب میں کام کر رہا تھا. حنم سے اس کی
पूरा दिन बात नहीं हुई थी, जबकि उसका ख्याल रोहान के दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं निकला था। वो आज कुछ करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था हानम से, अपने नरम गरम जज्बात का एहसास दिलाना चाहता था। उसे लगता था जो उसने किया था वो माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन आज वो सोच रहा था कि घुटनों के बल झुक कर वो उस लड़की से माफ़ी मांगेगा जो उसकी शरीके हयात थी। वो जिस वक्त लैब से घर के लिए निकला तो मौसम ख़राब हो चुका था। बादलों की गरज चमक ने लंदन को अपनी लपेट में लिया था। घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो चुकी थी। वो गैराज में गाड़ी खड़ी करने के बाद सीधा कमरे की तरफ आया था। मुलाजमा से उसने कहा हानम का पूछा था। मुलाजमा ने उसके सोने की इत्तला दी थी। उफ, ये लड़की जाने इतना क्यों सोती है। वो झलाता हुआ कमरे में पहुंचा तो हानम को ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटते हुए पाया। वो उसे उठाना चाहता था लेकिन एक पल को रुक गया। वो पुरसुकून नींद के ज़ेरे असर थी और ये नींद रोहान की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद शुरू हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा और फिर आहिस्ता से उसके करीब बेड पर बैठ गया। कुछ पल यूं ही उसके चेहरे को देखता और फिर हौले से सरगोशी की। हानम, उठ जाओ। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। हानम, उठो ना। उसे ऐसे सोता देखकर रोहान को कुछ हो रहा था। उसके बार बार पुकारने पर हानम कसमसाई थी। उठ जाओ जनाब, बारिश बंद हो जाएगी, फिर तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी करूँगा। वो उसकी पेशानी से बाल हटाते कह रहा था। उसकी सरकत पर हानम ने झट से आंखें खोली। वो उस पर झुका हुआ था। हानम एक झटके से उठ बैठी और अब फिर मंदी मंदी आंखों से उसे देखने लगी। उसे नींद से उठाने पर रोहान को बुरा लग रहा था, लेकिन जो उसने सोचा था उस पर अमल करना भी लाजमी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो बिखरे बालों में उलझी पूछ रही थी। हाँ, सब ठीक है, तुम ये कोट पहनो। रोहान ने कबर्ड के साथ लटका उसका मोटा ऊनी कोट उठाया और उसके करीब लाया। जल्दी पहनो इसे, टाइम नहीं है, फिर बारिश बंद हो जाएगी। आज वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, जबकि हानम उलझन भरी निगाहों से उसे देख रही थी। खुद पहनोगी या मैं पहनाऊं? वो उसे साकित बैठा देखकर संजीदा लहजे में पूछ रहा था। हानम ने हड़बड़ाकर कोट उठाया और खामोशी से पहन लिया। ये भी लाजमी है, एक मोटी ऊनी उसके सर पर उड़ाते वो बुड़बुड़ाया था। चलो अब फटाफट। उसके बंद जूते पाँव के करीब रखने के बाद वो उसे देखते हुए बोला था। जाने वो क्या कर रहा था। हानम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से मुझे नहीं उठाकर तुम्हें उठाकर ले जाना चाहिए। रोहान ने अपनी सोच को अल्फाज दी और हानम उसकी बात सुनते ही एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी यह हरकत रोहान के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। वो उसका हाथ थामे बाहर लाया था। बाहर बारिश जारी थी। ठंडी हवा का झोंका हानम के चेहरे से टकराया तो उसकी सुस्ती पल भर में गायब हुई। अब वो सवालिया नज़रों से रोहान को देख रही थी। तुम्हारी एक पुरानी ख्वाहिश पूरी करनी है, तुम यहाँ से हिलना मत। वो उसे लॉन मलहका राहदारी में खड़ा करके खुद बरसती बारिश में लॉन में पहुँच गया था। हानम फटी फटी आंखों से उसकी हरकत को देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? उसे बारिश में भीगता देखकर हानम जैसे होश में आई थी। तुम वहीं रुको, बाहर मत आना। रोहान ने हाथ उठाकर उसे लॉन में आने से मना किया था। फिर रोहान ने एक नज़र आसमान को देखा जो स्याह नज़र आ रहा था। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन कुछ ही पल में वो भीग गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रात के उस पहर पथरीले फर्श पर बारिश का पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। रोहान, हानम ने बेबसी से पुकारा था। तुम भी पागल हो मिसिस। एक म्यूटेंट जिसे दूसरों की निस्बत ठंड कम लगती है, जो सर्दियों की यख बस्ता रातों में स्विमिंग करता रहा है, उसे ठंड लग जाने के डर से परेशान हो रही हो। वो उसे कुछ फासले पर खड़ा कह रहा था, जबकि हानम का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। उसे रोहान से इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। जाने वो क्या करने वाला था। रोहान ने अपनी नज़रें हानम के चेहरे पर जमाई और धीमी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं, साथिया। वो बारिश में उसके लिए गुनगुना रहा था। ये ख्याल ही हानम को साकित कर गया था। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें हैं मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, ज़रा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। हानम नम आंखों से उसके पागलपन को देख रही थी। कितनी मोहब्बत करता था वो उससे। सालों पहले की गई उसकी ख्वाहिश को आज भी याद रखे हुए था और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद जा सकता था। वो उसे साकित देखकर धीरे धीरे कदम उठाता उसकी जानिब आया। वो पूरा बारिश में भीग गया था। चेहरे से पानी के कतरे बह रहे थे। मैंने कोशिश की कि तुम्हारी दोनों ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। वो उसके करीब खड़ा उसकी नम आंखों को देखता कह रहा था, जबकि हानम की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी।
میں نہیں جانتا کہ میں کس انداز میں تمہیں دی گئی اذیتوں کا ازالہ کروں، کن الفاظ میں تم سے معافی مانگوں، ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو، محبت نہ سہی تم مجھ سے اپنی نفرت کو ختم کر دو، میں ایسا کیا کروں؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ اذیت سے بھرپور تھا۔ خانم کو بنا پل کے جھپکائے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا شاید، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے جھکا اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو خانم، ہر تکلیف کے بدلے جو میں نے انجانے میں تمہیں دی۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ خانم کو گویا کرنٹ لگا تھا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسے روحان سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی، یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ روحان؟ خانم نے جھک کر اس کے بندھے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ رو دی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے نئی دنیا سے روشناس کرانے والا وہی تھا، اسے سلفائڈ بنانے والا بھی وہی تھا۔ وہ اب اسی کے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، دونوں کی آنکھیں نم تھی، ایک درد دے کر رو رہا تھا جبکہ دوسرا درد کی سزا دے۔ اگر روحان نے خانم کو درد دیا تھا تو وہ اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا تھا، اور خانم جو اس کے پچھلے کافی عرصے سے سزا دے رہی تھی وہ خود بھی رو دی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کیا نا؟ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ تھک گیا تھا، ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن خانم کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ہاں، خانم نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا۔ میں اس وقت پورا بھیگا ہوا ہوں مسز، ورنہ دل کر رہا ہے تمہیں اپنے حصار میں قید کر لوں۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے، تم قریب بھی آئے تو کس حالت میں؟ وہ بےچارگی سے بولا تو اس کی بات سن کر خانم نم آنکھوں سے ہنستی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے؟ روحان نے اپنا پسندیدہ شعر خانم کی نظر کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی، جبکہ خانم کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی اور بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ لندن میں یہ پورا ہفتہ بارشوں کا تھا، موسم ابرآلود ہو رہا تھا۔ روحان گھر نہیں تھا، خانم کو بوریت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے اس پر ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا تھا۔ وہ فٹافٹ اندر گئی، برساتی پہننے کے بعد باہر آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ روحان نے آج جلدی آنے کا کہا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خود کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ کھلی بڑی سیاہ پتھروں سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد لپٹا تھا۔ وہ لائن کے آخر تک بھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگانا شروع کیا۔ خانم نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا اور پھر زمین کو جو گیلی ہو رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھاتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کیا تو باہر نکل آئے۔ آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی تبھی میں آیا تھا۔ میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے ہی آ گیا۔ تم خود کا خیال نہیں رکھتی ہو، نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ روحان کی بات پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ روحان نے ایک ہاتھ اپنی جیکٹ کے اندر ڈالا اور ایک فوٹو فریم باہر نکالا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو ام خانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، سالوں پہلے یہ مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں۔ خانم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے۔ غصے سے گھورتی ہوئی ہانی اور کہہ کے لگاتا آرجے، یہ کافی خوبصورت ہے۔ خانم کی آنکھیں چمکی تھی۔ ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ روحان نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتی ہوں اور پیغام بھی سمجھ چکی ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ بائیں سائڈ پر بنے گھر کے اوپر منزل کی بالکنی میں جس میں کھڑکی تھی، ایلف کھڑی اپنی بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
تو پھر اتنے فاصلے کیوں حانم؟ اس نے حانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اب التجائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد ان دونوں میں فاصلے سمٹے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھے۔ حانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر، دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ اور کتنے امتحان لوگی؟ کیوں تھک گئے آپ؟ حانم نے الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈر لگتا ہے، امید ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے جواب پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ پھر سے نظریں چرا گئی تھی۔ چلو کر لو ستم جتنے تمہارا دل چاہے ظالم لڑکی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ حانم خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں روحان کے سینے پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ حانم کو کچھ محسوس ہوا تھا اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے اور کوئی امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے، ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ چہرے پر ہزاروں دلکش رنگ سجائے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ ایلف نے دونوں کو قریب کھڑے پایا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مکمل ایلف کی آنکھیں نم ہوئی اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ دیر از نو گاڈ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اچانک ابھرنے والی آواز ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا عجیب و غریب بولیے میں کوئی خدا نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھے۔ وہ شاید اسٹوڈنٹس تھے۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اسے آرجے یاد آ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ، وہ پھر چلایا تھا، بٹ اللہ، لیکن سوائے اللہ کے۔ حانم چونکی تھی۔ دوسرا فقرہ روحان نے بولا تھا۔ وہ لڑکا غصے سے چلایا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے روحان کو گھور رہا تھا۔ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ۔ روحان جبیل کون سا آواز آنے والا تھا؟ واٹ دا ہیل؟ وہ بفرا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا تھا۔ آرجے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تم آرجے ہو نا؟ وہی آرجے جو کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں؟ وہ حیرت سے دنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، روحان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کی تیوری چڑھی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ غصے سے گھراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ، اس نے پھر نعرہ لگایا تھا۔ بٹ اللہ، روحان نے پھر جواب دیا تھا۔ حانم دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نعرے لگانا بند کر دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حانم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی حانم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے، حانم نے سر داہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا اب ایک گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے کسی آرجے کی بینڈ بجنے والی ہے، روحان نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر حانم کا کہکا ابھرا تھا۔ اچھی بات ہے، آرجے کی بینڈ بجنی چاہیے۔ حانم اب ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم، روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ حانم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے حانم کو اچھا لگا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے۔ حانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے چونک کر حیرت سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر کھلے دل سے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو حانم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں نے قدم واپس گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اچھا سنو، جب دو سلفائٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے، حانم مسکرائی۔ وہ تو روز ہی آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے۔ آپ سنیے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، حانم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، حشام کے شہر میں، اس کی یاد میں ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ حانم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی، بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہیں کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو سلفائٹ کی محبت ایک ایسی داستاں شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا، وہ سرشار لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر حانم مسکرا دی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آئے تو
جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا اس دل کو محبت ہے تم سے۔ اور آج ہانم نے ایک خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کیا تھا جو ابھی اس کے دل میں پھوٹا تھا، جسے روحان جبیل نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دو سلفائٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ 7واں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا، اور اس کا کچھ اندازہ ان دونوں کو ہو چکا تھا، جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کی دائمی خوشی کی دل سے دعا کی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ناول، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، کیونکہ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا ہے اور یہ بہت مزے کا بھی تھا۔ اور اس طرح کے ناولز اچھے لگتے ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہیں، مطلب جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جن کا کوئی واقعے میں ہوتا ہے کہ اچھا ایک اس طرح کی سٹوری تھی۔ مطلب کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو سر سے گزر جاتی ہیں، دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ تو یہ جو جس طرح کے ناولز میں نے ابھی پڑھے ہیں، جیسے کہ ایک ناول ابھی میں نے دل کے داغ پڑھا، وہ بھی اچھا تھا، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے، مطلب اس کا ایک آگے پارٹ بھی ہے، جیسے کہ آب حیات ہے پیر کامل کا، اس کا بھی ہے۔ تو ابھی مجھے اس کا نام نہیں پتہ کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن میں کچھ دنوں میں دیکھوں گی اور وہ میں لکھ دوں گی کہ وہ اس کا سلفائٹ کا سیزن 2 ہے، اور ساتھ میں اس کا نام بھی لکھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، تھمبنیل پر پڑھ لیجئے گا، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ باقی مجھے بہت مزہ آیا اس ناول کو پڑھتے ہوئے، تھرو آؤٹ جرنی کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ابھی میں ہمت فین سے تھوڑا سا ہوا لے رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ تو شکر ہے یہ ناول ختم ہو گیا ہے، اب میں باہر جا کر آرام سے سو جاؤں گی، لیکن ادھر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔